میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم زکوٰۃ دے دو گے تو اپنے مال کو محفوظ کر لو گے، تم اپنے مال کو محفوظ کر لو، اور اس طرح محفوظ کر لو گے جس طرح مضبوط قلعوں کے اندر کوئی چیز محفوظ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دے دو گے تو تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا، بچ جائے گا۔ پھر سال گزرنے پر زکوٰۃ دینی ہے۔ سال گزرنے سے مراد وہ والے مہینے نہیں او وڈیریاں نے یاد کر لینے سون بھادو اسو تے منڈے کہنے نے جنوری فروری، تو اسلامی مہینے کدھر گئے جی؟ تو زکوٰۃ جو ہے وہ چاند کے مہینوں کے حساب سے فرض ہے، یاد رکھیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتاویٰ رضویہ شریف میں فرمایا ہے کہ چونکہ یہی مہینے حج کے ہیں، حج کس حساب سے ہوتا ہے؟ چاند کے حساب سے۔ کس حساب سے بولیے گا جی؟ رمضان کس حساب سے آتا ہے؟ اس دفعہ جون کے حساب سے آیا یا اپنے حساب سے آیا ہے؟ چاند کے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری عبادات تیرے اوپر چاند کے حساب سے فرض کی ہے، تو زکوٰۃ بھی اسی حساب سے تیرے اوپر فرض ہوگی۔ جب سال گزر جائے گا تو زکوٰۃ تیرے اوپر فرض ہو جائے گی۔ اب جتنا بھی مال انسان کے پاس ایسا موجود ہے کہ جو اس کی ضروریات، فقہ کے اندر کہتے ہیں اس کو حاجات اصلیہ، وہ حاجات اصلیہ سے جتنا مال بھی زیادہ ہے، ایک آدمی کو ایک موٹر سائیکل کی ضرورت ہے اور اگر اس نے دو رکھی ہوئی ہے تو اسے دوسرے پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ضرورت کتنی کی تھی؟ ایک کی، اس نے دو رکھ لی۔ جاگ رہے نا آپ لوگ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو دو رکھ لی اس نے، تو اس نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اب زکوٰۃ کیا ہر سال دینی ہے؟ اگر ہر سال مال کے نصاب رہے گا، میں نے کہا تھا آپ کو تھوڑا سا توجہ کرنی پڑے گی، ہر سال وہ مال کے نصاب ہوگا اور سال کے شروع سے لے کر آخر تک اگر وہ مال کے نصاب رہا تو اس نے زکوٰۃ، درمیان کے اندر اگر کمی بیشی ہو گئی، یہ بات آپ نے غور سے سننی ہے۔ میرے پاس صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ اعلیٰ حضرت کتاب میں ساتھ رکھے ہوئے ہیں، ساتھ جو ہمارے ہاں انسائکلوپیڈیا ہے فقہ حنفی کا، میں بڑی باریک کر کے اور آسان کر کے مسائل فقہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھیے گا بات۔ ایک شخص کے پاس پیسے موجود تھے، 10 لاکھ روپیہ پڑا تھا اس کے اکاؤنٹ میں۔ اب اس کے پاس یکم رمضان کو 10 لاکھ روپیہ تھا، لیکن درمیان میں وہ 9 بھی ہوا ہے، وہ 8.5 بھی ہوا ہے۔ جب اگلے سال کا یکم رمضان آیا تو وہ پھر 10 لاکھ ہو گیا، وہ چاہے 1 مہینہ پہلے ہو یا 1 منٹ پہلے ہو، اس نے اس کی زکوٰۃ۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس تو درمیان میں 2-3 دفعہ کم بھی ہوا ہے تو سال تو گزرا ہی نہیں۔ ہاں، مال فی نفس سے ہی ختم ہو جائے، بالکل ختم ہو جائے، رہے ہی نہ۔ ایک دفعہ 10 لاکھ کا 10 لاکھ ہی چلا گیا، اس کی جیب میں کوئی شے نہیں بچی۔ اب جب نئے سرے سے 10 لاکھ آئے گا تو سال اس حساب سے کاؤنٹ کیا جائے، تو اس پر زکوٰۃ دینی ہے۔ ہاں، اگر اس نے قرض دینا ہے تو پہلے قرض ادا کرے گا، پھر وہ زکوٰۃ دے گا۔ زکوٰۃ دینے کی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ کتنی دینی ہے؟ نصاب کتنا ہے؟ ویلو پھر سونے دی گل ہی کر دے ہو، اللہ میں چاندی دی بھی کیتی ہے، 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولا سونا، اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ سال گزرنے کے بڑا آسان رکھا ہے شریعت نے اس نے، اور جو ضروریات سے زیادہ چیزیں ہوں گی اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اور مال تجارت پر زکوٰۃ آئے گی۔ سن لے، کس مال پر زکوٰۃ آئے گی؟ سارے بول دیں ایک دفعہ آپ کو یاد ہو جائے، کس مال پر؟ مال، یعنی جو مال آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے نا، نفع پر نہیں آئے گی۔ سن لے، مال تجارت پر ہے، یعنی جتنا دکان کے اندر مال پڑا ہے، کپنا جتنا پڑا ہوا ہے، برتن جتنے پڑے ہوئے ہیں دکان کے اندر، جس کے اندر سامان پڑا ہوا ہے، سب کا حساب لگا کے زکوٰۃ دینی، سب کا حساب لگا۔ وہ اس طرح نہیں دینی زکوٰۃ کہ پرانے کپڑے نئے جو آئے تھے عید پہ وہ تو بک گئے، پرانے رہ گئے جن کو خریدتا کوئی نہیں، تو اب ارادہ کیا چلو یہ زکوٰۃ میں دے دیتے۔ اس طرح لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا تجھے نیکی اس وقت ملے گی جب تو اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خیرات کرے، جب تو اپنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں۔ اور سن لیں، جب کسی کو زکوٰۃ دیں گے تو اسے مالک بھی بنانا ہوگا۔ کیا کریں گے؟
اسے مالک بنانے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کے ہاتھ میں دیں گے کہ بھئی یہ تیرے ہیں، تو اپنی مرضی سے ان کو استعمال ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے روٹی پکائی ہے چل کھا اور نکل جا، زکوٰۃ ہو گئی. اس طرح زکوٰۃ ادا. ایک صاحب بعض اوقات لوگ جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، ایک دوست میرے پاس بھی آئے، کہنے لگے مدرسے میں زکوٰۃ دینی ہے، مجھے کوئی کام بتائیں مدرسے کا، وہ کام میں کر دوں. میں نے کہا آپ کہیں اور چلے جائیں. بھئی زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کو مالک بنائیں، جہاں ضرورت ہوگی وہاں وہ اس چیز کو خرچ. تو میں نے کہا ویسے بھی اگر اعتماد اتنا تھوڑا ہو تو وہاں تو زکوٰۃ ہوتی نہیں کہ مجھے بتا دیں کہ میں کچھ کر دوں. تو میں نے کہا تھوڑا 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 دوسروں کو بھی دیانتدار سمجھے. سب نے دنیا سے جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، آپ کہیں اور چلے جائیں. ویسے بھی ہم نے تھوڑا رویہ اور طرح کا رکھا ہوگا ان معاملات کے اندر، ہم ذرا ویسے ہی محتاط چلتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سامنے والے کو مالک بنائیں، اسے آپ مجبور نہیں کر سکتے. ایک مثال سنیے، اگرچہ کپڑے دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، لیکن ایک آدمی کے پاس کپڑے تو ہیں، دوائی کے پیسے نہیں. آپ اسے زکوٰۃ دیتے ہیں، کہتے ہیں کپڑے خرید لے. اسے کپڑوں کی ضرورت ہے کہ دوائی کی؟ وہ بغیر دوائی کے اٹھ ہی نہیں سکتا چارپائی سے. آپ نے اسے پابند کر دیا ہے کہ تو نے کپڑے لینے، تو وہ کیا کرے گا؟ تو آپ اسے مالک بنائیں. اور پھر شریعت کہتی ہے کہ مستحب یہ ہے کہ ایک کو زکوٰۃ زیادہ دو تاکہ اس کا کچھ بن جائے. بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تو فرمایا کرتے تھے کہ اس کو زکوٰۃ لگتی ہو تو اتنی دے دو، اتنی دے دو کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے. یہ جو بانٹنے کا طریقہ ہے نا 100 کر کے، وہ فقیر ساری زندگی، اور میں اکثر کہتا ہوں مانگنے والا بھی ساری زندگی اسی چکر میں رہتا ہے، اسی چکر میں. حاجی صاحب نے اس دفعہ آٹے کا توڑا دیا تو جاتی دفعہ کہتے ہیں اگلے سال بھی ساڈا خیال رکھے گا. او خدا کے بندے، اگلے سال بھی تیرا یہی پروگرام ہے مانگنے کا ہی، تو یہ دعا کیوں نہیں کرتا کہ یا اللہ اگلے سال مجھے دینے کی توفیق عطا فرما، مجھے ہمت دے، اگلے سال میں دینے لگ جاؤں. تو زکوٰۃ آپ سامنے والے کو مالک بنائیں اور ضروریات سے زیادہ حساب لگائیں. ہر شے سن لے، جو بچی کے لیے آپ نے جہیز بنا کے رکھا ہوا ہے اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی، آپ نے اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہے. آپ نے اپنے مکان کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ میں نے مکان خریدنا ہے، خرید لیں گے تو زکوٰۃ نہیں آئے گی، اور جب تک خریدتے نہیں اس وقت تک زکوٰۃ آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قاعدہ ہمارے لیے بیان فرمایا، ہمیں اس قاعدے کو ہمیشہ یاد اور باریک حساب کریں. زکوٰۃ کا باریک حساب کریں، ایک آنا بھی پیچھے نہیں بچنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ دیں، زیادہ سے زیادہ دیں. ہم لیتے وقت حساب باریک کرتے ہیں اور دیتے وقت کون سا کرتے ہیں بھلا؟ موٹا موٹا. جی وہ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ موٹا موٹا تو چاہیے تھا نا ذرا موٹا موٹا ہوتا، لیکن وہ ہم کام نہیں کرتے. باریک حساب کریں. فرض جو ہوتا ہے نا، فرض دیکھیں، ایک شخص کہتا ہے میں موٹا موٹا کر کے عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ کہ مجھے یاد ہی نہیں. تو نماز ہو گئی اس کی. اسے پتا ہونا چاہیے میری انویسٹمنٹ کتنی ہے، میرے ضروریات کتنی ہے، اور میں نے کتنے پیسے میں بچاتا ہوں، مجھے ان پر زکوٰۃ دینی ہے. زکوٰۃ دینی کس کو ہے یہ سن لیں. یہ قرآن مجید نے 10 لوگ بیان کیے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو اب زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ دی نہیں جا سکتی. مثلا ایک قرآن مجید نے مؤلفۃ القلوب بیان کی ہے. جو لوگ نئے کلمہ پڑھتے ہیں ان کی تالیف قلب کے لیے ان کو ان کے گھر والے خاندان والے نکال دیتے تھے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی تھی تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے. ایک زکوٰۃ دی جاتی تھی رقاب کو قرآن کہتا ہے، یعنی غلام آزاد کرانے کے لیے. وہ بھی معاملہ اب ختم ہو گیا. اب زکوٰۃ کس کو دیں گے؟ ایک زکوٰۃ لگے گی مسکین کو، فقیر کو اور مسکین کو. فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ضروریات کی چیزیں موجود نہ ہوں. کون سی چیزیں جی؟ یعنی وہ اپنی ضروریات بھی بیچارہ خود پوری نہیں کر سکتا، وہ اپنی دوائی نہیں لے سکتا، وہ اس کی آمدن اتنی تھوڑی ہے کہ وہ جو اس کی تنخواہ ہے ماہانہ اس سے وہ اپنی گزر اوقات نہیں کر سکتا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقیر. اس کو زکوٰۃ لگتی ہے. مسکین اس کو کہتے ہیں جو اتنا غریب ہو کہ صبح کی روٹی اور شام کی روٹی بھی اس کے پاس موجود نہ ہو، اس کو بھی زکوٰۃ لگتی ہے. پھر اس کے بعد جو عاملین زکوٰۃ ہوتے ہیں، یعنی جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کی، ان کو بھی زکوٰۃ میں سے تنخواہ دینا جائز ہے. جو عاملین مقرر کیے جاتے تھے نا، اب تو اتنی زکوٰۃ
اللہ خیر کرے ہوتی کافی زیادہ ہے، میرا خیال ہے دیتے نہیں لوگ ساری، تو وہ زکوٰۃ کٹھی کرنا، اس کا پھر حساب کرنا، پھر اس کو تقسیم کرنا، تو ایک آدمی مستقل چاہیے ہوتا تھا اس کام کے لیے۔ تو عاملین زکوٰۃ جو ہوتے تھے ان کو بھی زکوٰۃ میں سے تنخواہ دی جاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے دی ہے، صحابہ نے دی ہے، قرآن نے اس کی اجازت دی ہے، ان کو بھی زکوٰۃ لگتی ہے۔ اسی طرح ایک قرآن مجید نے شخص بیان کیا جس کو غارم کہتے ہیں، یہ آپ نے بڑی توجہ کرنی ہے، اس کو خاص کر سننا۔ غارم وہ شخص ہوتا ہے جو مقروض ہوتا ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقروض بھی قیدی ہوتا ہے، تو اس مقروض کا قرضہ ادا کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے، اس شخص کو بھی زکوٰۃ لگ جاتی ہے، وہ بھی مستحق زکوٰۃ ہے کہ اس طرح قرض میں پھنس گیا ہے کہ دو قسم کے مقروض ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جتنا مارکیٹ میں دینا ہوتا ہے اس سے زیادہ لینا بھی ہوتا ہے، اس کو آپ غارم نہیں کہتے، اس کا تو کاروبار ہے، وہ چل رہا ہے، دے رہا ہے، لے رہا ہے۔ لیکن کچھ ایسے غارم ہوتے ہیں جو پھنس گئے ہیں، الجھ گئے، ان کا کاروبار ڈوب گیا ہے، سرے سے بیچارے الجھ گئے، ان کو آپ زکوٰۃ دیں، ان کو نئے سرے سے میدان کے اندر کھڑا کریں۔ بعض اوقات ایسے اچھے بزنس مین ہوتے ہیں ملک کے اندر، ایسے اچھے کاروبار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے الجھ جاتے ہیں، کسی وجہ سے الجھ جاتے ہیں، دیوالیہ ہو جاتے ہیں، لوگ ان پر پھبتیاں کستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی تجارت وہ کر رہا تھا، وہ شخص الجھ گیا ہے کسی وجہ سے، اس کو آپ زکوٰۃ دیں، اس کو زکوٰۃ دیں۔ حضرت وہب ابن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ زکوٰۃ مقروض تاجر کو دو، اس لیے کہ تاجر ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، اگر وہ کھڑا ہو جائے گا تو معاشرے میں کئی اور لوگ بھی کھڑے ہو جائیں گے، کاروبار ہوگا، فیکٹریاں لگیں گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، تو سب سے زیادہ مقروض آدمی کا خیال رکھا جائے۔ پھر اس کے بعد فی سبیل اللہ، ایک ابن سبیل ہے، ابن سبیل کہتے ہیں مسافر کو، یعنی ایسا شخص جو گھر سے نکل آیا ہے، اس کے گھر میں مال بہت زیادہ تھا لیکن مسافر ہو گیا، جس جگہ وہ موجود ہے اس جگہ اس کے پاس پیسے موجود، ہاں اب یہ مسافر بھی مسافر نہیں رہے، اب تو 1 منٹ لگتا ہے، ایزی پیسے سے ہر چیز آ جاتی ہے، آن لائن ہو جاتی ہیں ساری چیزیں، تو یہ بھی اب حکم باقی۔ ہاں ایک فی سبیل اللہ لوگ ہیں، جاگ رہے ہیں آپ لوگ، ایک بار سبحان اللہ کہیے سارے، ایک فی سبیل اللہ لوگ، یہ کون؟ یہ مجاہدین اسلام ہے، وہ آدمی کھاتا پیتا ہے، ہٹا کٹا ہے، تگڑا ہے، لیکن جہاد کے لیے جا رہا ہے، اور اس کے پاس نہ گھوڑا خریدنے کے پیسے، نہ زرہ لینے کے، نہ تلوار لینے کے، اس کے پاس سرمایہ۔ اب آپ اس کو زکوٰۃ دیں گے اور یہ نہیں کہیں گے تو ہٹا کٹا ہے، تجھے کیسے لگ گئی؟ شریعت کہتی ہے کہ اس کو زکوٰۃ لگے گی، اس کو زکوٰۃ دیں گے۔ اسی طرح جو آدمی دین کے لیے وقف ہو جاتے ہیں، طلباء جو دین کے لیے وقف ہو جاتے ہیں، توجہ ہے آپ حضرات کی، قرآن مجید نے کہا کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو وقف ہو جائے، ڈیوٹی کرے، سن لے کان کھول کے، پھر کہے سبحان اللہ، سارے بولیے۔ یہ جگانے کے لیے کہہ رہا ہوں، داغ لینے کے لیے نہیں کہہ رہا، اس میں فرق ہے دونوں چیزوں میں، یاد رکھ۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ ہے آزاد۔ ایک فی سبیل اللہ وہ لوگ، وہ طلباء جو دین کے لیے وقف ہو جاتے ہیں، دین کا کام ہمہ پہلو ہے، یاد رکھ لیں، یہ مکمل ڈیوٹی مانگتا ہے، بلکہ اگر کوئی ہماری طرح نہیں، کوئی صحیح دین کی ڈیوٹی کرنے والا شخص ہو تو کم از کم ایک دن کے اندر 18 گھنٹے چاہیے دین کا کام کرنے کے لیے، یہ تھوڑا سے تھوڑا وقت ہے۔ ہمہ پہلو ڈیوٹی دین مانگتے ہیں، ہمہ پہلو۔ اگر کسی نے 1 گھنٹہ بات کرنی ہے تو شاید اسے 8 گھنٹے اس پر ریسرچ کرنی پڑے، ہمہ پہلو، ہمہ پہلو۔ اور پھر کوئی کس قسم کا سوال کرتا ہے، کیا کرتا ہے، اس نے فوری طور پر، اور یہ کیمسٹری، فزکس، بیالوجی پڑھانا آسان ہے، صرف نحو پڑھانا بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑا مشکل ہے۔ اصول فقہ کے مسائل اتنے خشک ہوتے ہیں، آپ کو جو علماء جلالی نظر آتے ہیں نا، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ فقہ کے مسائل اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ مزاج سخت ہو جاتا ہے، یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ ہمارے ہاں بڑی پریشانی ہے، درس نظامی کے 5 بچے ہوں نا اور وہ مکمل عالم بن جائے تو 5 ضلع سنبھال لیتے ہیں۔ ایک عالم دین کتنا علاقہ سنبھالتا ہے؟ ایک پورے ضلع کی ذمہ داریاں ایک عالم پوری کرتا ہے۔
لوگوں کے فقہی جزوی روحانی مسائل تک جو جامع شریعت اور طریقت لوگ ہوتے ہیں وہ تو ڈبل ڈیوٹی کرتے ہیں عام آدمی سے. وہ ورد وظیفے کی ڈیوٹی بھی کرتے ہیں, روحانی تربیت کی بھی اور دوسری بھی. ہمارے ہاں اس وقت جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے, لوگ کہتے ہیں مولویوں نو کادی زکات دئیے بھی اجی تے ماڑے نو دیاں گے. وہ خدا کے بندے, مدارس دینیا کے اندر جو بچے آتے ہیں وہ آتے ہی غریب گھروں کے. ہمارے پاس یتیم بچے ہوتے ہیں, اکثر ایسے بچے ہوتے ہیں جو اسکول کی فیس نہیں ادا کر پاتے, وہ یہاں آ جاتے ہیں. اور اتنی قسم پرسی کا عالم ہے, اتنی قسم پرسی کا عالم ہے. میں کسی اور کی بات نہیں کرتا, اپنی بات کرتا ہوں. ہمیں بعض اوقات چوتھے پانچویں سال میں بچے بھیجنے پڑتے ہیں, سرمایہ ہی نہیں ہے. ایک بڑے معتبر عالم کو بٹھا کے اس سے تربیت دلانے کا اتنا سرمایہ ہی نہیں ہے. لاکھوں روپیہ ماہانہ خرچ ہوتا ہے, بچوں کی فیسیں ہیں, کتابیں, لیکن لوگ اس جانب توجہ. ویسے بھی اللہ خیر کرے, سنیوں نے خرچ ہی بڑی جگہ پہ کرنے ہیں, عرس پہ بھی دینے ہیں, نعت خاں کو بھی دینے ہیں, قوال کو بھی دینے ہیں, اور بھی بڑی جگہ ہیں. مفتی احمد یار خان صاحب فرماتے ہیں خرچ نجدی بر علوم و درس گاہ اور خرچ سنی بر قبور و خان کا. کہتے ہیں بعد مذہب ساری زندگی علم اور درس گاہ پہ خرچ کرتا ہے, اور سنی اللہ خیر کرے تو مزار ہی پکے کراتا رہتا ہے, وہ گنبد ہی نیا بنتا ہے. اور ابھی بابا جی نے دفن ہونا ہوتا ہے, اس سے پہلے ہی انہوں نے سنگ ماربل لگوا لیا ہوتا ہے. وہ خدا کے بندے, ہو سکتا ہے تو مدینہ ہی مر جائے, وہاں گیا عمرے پہ وہیں رہ جائے. یہ کس قسم کا مزاج ہم نے اپنایا؟ ہماری درسگاہیں ویران ہیں, علماء کی کتابیں لکھی بھی پڑی ہیں, چھاپنے کو سرمایہ نہیں. حالات دگرگوں ہیں. دین کا کام کرنے والے کچھ لوگ تو ایسے ہیں میری طرح جو دو چار جملے بول دیتے ہیں, عوام میں آ جاتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو خالص علمی لوگ ہیں, بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں, ساری زندگی گزر جاتی. ہم نے اپنے استاد گرامی حضرت مفتی عبداللطیف صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے. مفتی صاحب پوری ڈویژن کے استاد تھے, ڈویژن کے استاد. حضرت الحاج حافظ حمید اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لے کر حضرت شبیر شاہ صاحب حافظ آبادی تک